بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، بلکہ بچپن میں سنا کرتے تھے، جج بہت اچھے ہوتے ہیں، جج انصاف کرتے ہیں۔ اسکولوں میں بچپن میں پڑھا کرتے تھے عادل ججوں کے بارے میں، عادل بادشاہ کے بارے میں، کہ عدل انصاف بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تقریباً ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی، اب بھی ہے، میرا بیٹا جج بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جنرل بنے۔ کسی کی خواہش کبھی نہیں ہوئی کہ میرا بیٹا چور بنے، ڈاکو بنے، شرابی بنے، گندا انسان بنے، بلکہ اچھا انسان بنے۔ اوپر سے پاکستان میں ایک تو یہ پابندی ہے کہ بھئی کوئی حافظ قرآن ہے جج نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا آئین اسلام پر مشتمل، لیکن وہ جج پاکستانی رکھ سکتا ہے۔ قادیانی جج ہو سکتا ہے، کرسچن ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، بھگوان داس کی طرح سب ہو سکتے ہیں، لیکن حافظ قرآن نہیں ہوگا جج۔ اس کی وجہ کہ ججوں کو بیچاروں کو اب جو انگلش میڈیم پڑھ کے وہ وکیل بنتے ہیں، پھر وکالت کرتے کرتے تجربہ کار، کچھ سفارشی، کچھ اپنی مدد آپ سے وہ جج بن جاتے ہیں۔ زیادہ تر کیونکہ حکومتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بھئی اپنی مرضی کے جج لگائیں، تو وہ جو وکیل بڑھ بڑھ کے آگے ہو کے، یعنی جلسے جلوس، تھوڑے ڈنڈے کھانا، ڈنڈے مارنا، یہ اس قسم کی تقریریں، یہ کچھ کر کے وہ تھوڑا یہ شو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں چانس مل جائے، تاکہ حکومت ہمیں جج بنا دے، کوئی ایسی وزارت، کوئی ایسی جگہ دے دے قانون کے دائرے میں۔ تو زیادہ سب سے مزیدار چیز جج ہوتے ہیں۔ پھر جج بن گیا تو مزے ہی مزے۔ 82 کی بات ہے، ہمارے چلان ہوتے تھے گاڑیوں کے، تو جب ہم جاتے چلان بھرنے کے لیے پنڈی کچہری میں، تو اس ٹائم میں 500 روپیہ چلان۔ یار یہ کیا مصیبت! اگر آپ بات کریں گے اندر مجسٹریٹ کے سامنے تو آپ کو اور زیادہ جرمانہ۔ پھر ایک بندے نے ملاقات کروائی جج کے ریڈر سے، صفدر نام تھا اس ریڈر کا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں، پرانی بات ہے نا۔ وہ لیتا تھا 200 روپے، اندر جائیں جج صاحب کے پاس تو 500 روپے، ریڈر کو دیں تو 200 روپے۔ وہ کیا ہوتا تھا، 30 روپے کی پرچی کٹتی تھی چلان کی، جرمانہ 20 روپے ریڈر کے، اور 150 روپیہ جج صاحب کے کھاتے میں۔ وہ کافی واقفیت ہو گئی میری اس ریڈر سے، تو پھر ایک دن وہ کہنے لگا آؤ چلتے ہیں، گاڑی ہے آپ کے پاس تو چلو چلتے ہیں راجہ بازار، کچھ کام ہے۔ راجہ بازار میں گئے تو ایک جگہ مجھے لے کے گیا، وہاں سے جا کے اس نے ایک بوتل شراب کی لی۔ آج تو مجھے یاد بھی نہیں وہ جگہ کدھر ہے، لیکن اس ٹائم مجھے وہ لے کے گیا ایسے گلیوں میں کے اندر، اور پھر ایک جگہ میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس نے کہا کہ بھائی جج صاحب کا دورہ ہے، پتہ نہیں کس جگہ میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ پارٹی ہے تو اس کے لیے بوتل چاہیے۔ پھر وہ اندر سے بوتل لے کے آیا، تو بوتل لے کے ہم لے کے گئے، تو اس کو میں نے کچہری میں اتارا جا کے۔ تو میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ یعنی کیسی بوتل ہے جو پارٹی میں کوئی خاص چیز ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا شراب یہ کیا ہوتا ہے۔ آج تو بعد میں مجھے سمجھ آ گیا کہ اب یہ شراب پیتے ہیں جج۔ اگر یعنی جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ فرشتے ہوتے ہیں، بڑے پاک باز ہوتے ہیں، اب جب ان کی سٹوریاں سنتے ہیں، یار جج شرابی ہوتے ہیں اور چوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کیوں دیتے ہیں چوروں کا ساتھ؟
پتہ یہ چلا کہ یہ بلیک میل ہوتے ہیں۔ اگر جج کسی پارٹی میں نہ جائیں، نہ وہ شراب پئیں، نہ کسی کباب کو استعمال کریں، تو کوئی کیسے بلیک میل کرے گا؟ خامی تو ہے نا ججوں میں۔ اب سارے جج تو نہیں، لیکن بیچ میں وہ کہتے ہیں نا تالاب میں مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے ایک مچھلی، تو اسی طرح وہ باقی ججوں کو بھی، جو بیچارے شریف جج ہیں، جو اچھے جج ہیں، جو اچھے گزرے بھی ہیں اور خراب بھی گزرے ہیں، لیکن ان کا امیج ایسے جج خراب کرتے ہیں۔ ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ آئندہ کوئی جج کہیں جائے نہ، اور یہ اگزامپل فٹ ہونا چاہیے کہ جج جب بنتا ہے تو کم سے کم وہ ایسا بندہ بنے جس کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ جب آپ کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے تو آپ کو کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا تو آپ بلیک میل کیسے ہوں گے؟ آپ آزادانہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ پارٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں، جب آپ کو لوگ لے جا کے وہاں پہ لڑکیاں پیش کرتے ہیں، شراب پیش کرتے ہیں، آپ نشے میں دھت ہو کے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، جو آپ کی ننگی ویڈیو بناتے ہیں، بنا کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو مجبوراً وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ یہ میں اگر نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ ایسا ایسا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ اس کو بھی تھوڑا راضی کر دیا، اس کو بھی راضی کر دیا، جیسے یہ ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ بلیک میلنگ کا اینڈ جو ہوتا ہے نا، وہ آخر یہی ہوتا ہے کہ یہ بات آخر سامنے آتی ہے، اور جو لوگ بلیک میل ہو چکے ہیں ان کو چاہیے یار بلیک میل ہونا بند کر دیں، اس کو بولو جو مرضی ہے کرو، نہیں بس توبہ کر دیں اور کہیں کہ بھائی میں نے یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور مجھے ان لوگوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا میں بلیک میل نہیں ہوتا، بس جو مرضی ہے کرو جا کے۔ پردہ آپ رکھیں گے کب تک رکھیں گے؟ کیونکہ یہ بلیک میل آپ سے کرواتے رہیں گے، آپ کو کرتے رہیں گے، آپ سے گندے کام کرواتے رہیں گے، آپ کو غلط فیصلے آپ سے کرواتے رہیں گے، نہ آپ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں اللہ کے پاس تو ہونا ہی ہے، کیونکہ انصاف کی قلم جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے صحیح فیصلے نہ کیے تو کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی مرنا تو ہے نا، مسلمان ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں تو حساب ہوگا کہ آپ نے اس کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کیا۔ تو میں کہتا ہوں آج ڈٹ جائیں، کسی سے غلطی ہوئی ہے، غلطی تو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اللہ سے، اور اپنی نماز شروع کریں اور ڈٹ کے فیصلے کریں اور کہیں کہ بھائی ہم آج کے بعد بالکل کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جو مرضی ہے ہو جائے ہونے دو، فیصلہ کریں گے میرٹ کے اوپر، پھر دیکھتا ہوں کون آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ جب آپ بلیک میل ہوتے ہیں، نہ کسی پارٹی میں جائیں، نہ ایسے کام کریں تو نہ کوئی آپ کو بلیک میل کر سکے۔ اب آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس ٹائم میں یہ نہیں تھا، اس ٹائم میں جج کرتا ہے، کوئی سیاستدان کرتا ہے، کوئی جنرل کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے۔ یہ شکر ہے کہ اس ٹائم میں یہ میڈیا اتنی نہیں تھی۔ جیسے وہ بابر الدین ظہیر الدین بابر نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ بازار حسن سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، وہ پوری اس نے سٹوری بنائی تھی، لیکن چونکہ کتابیں لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر وہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا تو ویڈیو لوگوں کی ایسی ایسی آتی کہ لوگ منہ نکالنے کے قابل نہ رہتے، منہ نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ اس ٹائم میں لوگ صرف کتابیں کون پڑھتا تھا؟ چند لوگ پڑھتے تھے، وہ بھی کون یقین کرتا ہے؟ ویڈیو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے۔ آج کل بڑا خطرناک ہو گیا ہے، اس لیے میں ججوں کو، جنرلوں کو، سیاستدانوں کو، ہر تاجر کو، ہر بندے کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ان گندی چیزوں سے پرہیز کریں، اور نہ آپ جائیں کہیں ایسی جگہوں پہ نہ آپ کو کوئی بلیک میل کر سکے۔ اسی طرح یہ دنیا جو بلیک میلر ہوتے ہیں یہ یہی کام کرتے ہیں، ان کو ایک دفعہ یار کچھ اپنے دل کو مضبوط کر کے کھڑے ہو جائیں اور ان کی کمپلین کریں کہ بھائی یہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی بلیک میل نہ ہو۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ابوظہبی کا، 1990 کی بات ہے۔ میں ایک جزیرے میں گیا، ڈلما جزیرے میں، تو میرے پاس سیکورٹی پاس نہیں تھا، تو وہاں پہ جب میں گیا تو لانچ سے نیچے اترا تو آگے پولیس نے مجھے پوچھا، میرے پاس نہیں تھا کارڈ، تو وہ مجھے تھانے لے کے گئے۔ اب میرے دل میں اتنا خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ تھانے میں لے جا کے کیا کریں گے، کیونکہ پاکستان میں جو تھانے میں ہوتا تھا وہی ہمارے دماغ میں۔ تھانے میں گیا تو وہاں پہ بیٹھا تو
کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ تھانہ ہے یا مسجد ہے. بڑا پریشان. اور اتنے میں چائے کی پیالی لے کے آ گیا ایک بندہ میرے پاس. بولا یہ چائے پیو. چائے پلا کے مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کس کے ساتھ کام کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. میں نے پھر ان کو جب بتایا کہ فلاں بندے کا، انہوں نے فون کیا اس بندے کو، انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ ہے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھر میں لے جا کے چھوڑ کے آ گئے. میں بڑا حیران ہو گیا، یار ایسی پولیس کہ جو یعنی کسی سے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کرتی اور بڑے پیار سے بات کرتی ہے. لوگ وہاں پہ پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ یعنی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں یقین کریں میں اتنا متاثر ہوا کہ یار ایسی پولیس کب ہمارے پاکستان میں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر وہ خوف دل سے نکل گیا کہ بھئی کتنی اچھی پولیس ہے. اس کے بعد مجھے تھانے میں جانے میں کبھی جھجک نہیں ہوئی. ایک دفعہ کمپنی کے خلاف میرا کیس ہو گیا. کمپنی مجھے، تو وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیوں کو ہم لوگوں نے، غریب لوگوں نے، میرے ساتھ کتنے ایسے ایسے لوگ میں نے ان سے کیس کروا کے پیسے لیے جو یعنی آپ یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی کمپنیوں کے مالک بڑے بڑے، وہاں پہ ان کی بدماشی نہیں چلتی. انصاف ہے وہاں پہ. وہاں میں گیا ایک ہاں میرا پاسپورٹ کمپنی کے پاس تھا، تو میں نے اپلیکیشن دی کہ مجھے میرا پاسپورٹ دلائے. تو قاضی نے لکھا کہ نہ کون سا تھانہ لگتا ہے. میں نے بولا فلاں تھانہ لگتا ہے. اس نے لیٹر جاری کیا پولیس ہیڈ کوارٹر کو. وہاں لے جا کے میں نے دیا. پھر انہوں نے مجھے اس تھانے کے لیے لیٹر دیا. جب میں لے کے گیا وہ تھانے میں لیٹر، تو تھانے دار اٹھ کے، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، حافظ قرآن، اٹھ کے مجھے ملتا ہے کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کیا کام ہے. میں نے بولا یہ. اس نے کہا ادھر بیٹھے. بیٹھ کے اسی ٹائم کمپنی کو فون کیا. کہتا ہے کہ بھائی اس بندے کا پاسپورٹ، انہوں نے کچھ بہانا بنانے کی کوشش کی. اس نے کہا بھائی ہمیں آرڈر آیا ہے کورٹ سے، ہر حالت میں پرسوں پاسپورٹ میری آفس میں ادھر ملنا چاہیے. پرسوں نہیں، کل پاسپورٹ میری آفس میں یہاں پہ تھانے میں لا کے دیں مجھے کہتے ہیں اب آپ چلے جائیں، آپ کو یہ پاسپورٹ ملے گا اسی کورٹ سے. میں نے تھوڑے دن میں جا کے کورٹ میں اپلیکیشن دی تو میرا پاسپورٹ وہاں پہ تھا. میں نے اپنا پاسپورٹ لے لیا. میں کبھی کسی تھانے میں اگر گیا ہوں، اس کے بعد میں عمان میں بھی رہا. عمان میں بھی تھانوں میں جاتا رہا، کیونکہ مجھے تو ایک تو عربی آتی تھی، بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی. تو وہ پولیس سے میرا بڑا اچھا کہیں بھی تعلق واسطہ رہا ہے. کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ترجمانے کے لیے مجھے ہی بھیجا کرتے تھے. تو وہ پولیس اتنی اچھی کہ تمیز سے بات کرتی ہے. عمان کی پولیس، اس کا نام ہے رائل عمان پولیس، یعنی واقعی وہ رائل پولیس ہے. میں نے پولیس عراق کی بھی دیکھی، زبردست لوگ ہیں. میں نے یو اے ای کی پولیس کو دیکھا. میں نے ہاں البتہ سعودیہ کی پولیس جو ہے نا وہ بدتمیز ہے، لیکن غیر قانونی کام نہیں کرتے، ایسے تانگ نہیں کرتے کسی کو. وہ کرے گا تو بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہ تھوڑی سخت پولیس ہے سعودیہ کی، بدتمیزی بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ان ملکوں کی پولیسیں بہت اچھی ہیں. تو میں کورٹ میں گیا تو وہاں پہ میرا کوئی وکیل نہیں تھا، میں خود اپنا کیس. تو مجھے وہ قاضی پوچھتا ہے کہ آپ کا وکیل کون ہے. میں نے کہا میرا وکیل نہیں ہے. تو کہتا ہے پھر آپ یہ ایسی باتیں آپ کیسے کر رہے ہیں. میں نے بولا مجھے پتہ ہے. کہتا ہے یہ تو وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے ایسی باتیں. میں نے بولا میں ابھی یعنی کہیں سے پوچھ پاچھ کے آ جاتا ہوں، اس لیے وہاں پہ میں نے کیس کیا. میرا کوئی خرچہ نہیں ہوا. 10 روپے خرچ کر کے آپ لوگ اپلیکیشن دیتے ہو کورٹ میں، اور اگر وکیل بھی کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کرتے ہو کہ کیس جیتنے پہ آپ کو میں اتنے % دوں گا. ٹھیک ہے نا. ایڈوانس میں پیسے نہیں ہوتے بھئی، پیسے نہیں ہمارے پاس. تو وہاں پہ ایسے چلتا ہے. یہاں پہ وکیلوں کی فیسیں آپ ایڈوانس میں دیں گے. کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ بیچارے روڈوں پہ رڑ رہے ہیں، کچہریوں میں رڑ رہے ہیں. وہاں پہ کبھی ہڑتال ہوتی ہے، بھئی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جج ایک مقدس پیشہ ہے. اس کی توقیر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. اور خدا کے لیے یعنی اس پیشے کو مزید بدنام ہونے سے بچائیں اور
چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جج صاحب، چیف صاحب، آپ اب ایک ایسا کام کریں کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام بھی یاد رہے، کہ یہ عدلیہ میں ایک ایسا نظام سیٹ کریں تاکہ کل کوئی ایسی حرکت جو کرے اس کو سزا ملے۔ اور کافی سارا کام کرنا باقی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ اس پاکستان کو صحیح سمت پہ چلائے اللہ، اور ایسے لوگوں کو جج بنائے، اقتدار دے جو صحیح پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔